بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے کل گزارش کی تھی بنگلہ دیش کے حوالے سے، بہت مختصر سی۔ بنگلہ دیش پر آج بھی بات کرنی پڑے گی۔ ایران امریکہ جنگ پر بات کرنی پڑے گی۔ کشمیر کی ایک رہنما محبوبہ مفتی کو انڈیا نے قید سنائی، اس پہ بھی گزارش کروں گا۔ 25 مارچ 1971 کو بنگلہ دیش میں بہت کچھ ہوا تھا، ضرورت سے زیادہ ہوا تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جن لوگوں نے کیا، جن کے ساتھ ہوا، جن کی وجہ سے ہوا، سب شرمندہ ہیں۔ اس شرمندگی کے نتیجے میں وہاں سیاسی طور پر بہت کھچاؤ رہا، بہت زیادہ دباؤ رہا، بہت زیادہ انتقام لیا گیا۔ ان انتخابات کے نتیجے میں یہ خیال کیا جا رہا تھا، جو ابھی پچھلے مہینے ہوئے، کہ صورتحال میں تبدیلی آئے گی اور حسینہ واجد اور عوامی لیگ کا وہ جو ظلم کا دور تھا، جس کے بارے میں وہاں کی حکومت بھی اور اپوزیشن بھی متفق ہے کہ وہ ظلم کا، جبر کا، جارحیت کا دور تھا، اس دور کے خاتمے کے نتیجے میں ایک متفقہ طور پر ریزولوشن پاس ہوا تھا، جس ریزولوشن کے نتیجے میں وہاں کچھ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہونی تھی۔ اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ بنگلہ دیش کی تاریخ کو درست کیا جائے۔ جو ایگزیجریشن ہے، جو فسانہ بنایا ہوا ہے، جس میں کچھ حقیقت بھی ہے، لیکن جس میں کہانی کو طول دینے کے لیے یار دوستوں نے بہت کچھ ملا جلا کر، بڑھا کر بیان کی ہوئی ہے۔ اور جب کوئی کہانی نویس کہانی لکھتا ہے تو وہ کہانی میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے ایسے واقعات ضرور بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے جو وقوع پذیر ہی نہ ہوئے ہوں۔ لیکن میرا نہیں یہ خیال تھا کہ بنگلہ دیش کے وزیر اعظم، جو ایک فوجی کے صاحبزادے ہیں اور ایک ایسا فوجی جس نے پاکستان کی فوج میں کردار ادا کیا ہوا ہے، جس نے پاکستان میں کمیشن لیا تھا اور جو کوئٹہ میں انسٹرکٹر رہے فوجیوں کے، ان کا صاحبزادہ یہ زبان استعمال کرے گا جو اس کی والدہ رہی یا اس کے والد نے بھی کبھی نہیں کی تھی۔ انہوں نے پاکستان کی فوج کو قابض فوج کہا۔ 1971 میں بنگلہ دیش پاکستان کا حصہ تھا، مشرقی پاکستان تھا۔ یہ پاکستان کے سٹیزن تھے بائی برتھ۔ یہ جہاں کہیں بھی دنیا میں جائیں گے، طارق رحمان صاحب سے پوچھا جائے گا کہ آپ کی پیدائش کس جگہ کی ہے، تو ان کو پاکستان ہی کہنا پڑے گا، اور غالباً وہ شاید کوئٹہ ہی کی ہے۔ اور اگر کوئٹہ کی نہیں ہے تو میں اپنی اصلاح کر لوں گا۔ لیکن بہرحال ان کے والد میجر ضیاء الرحمان پاکستان کی فوج کے میجر تھے، جو یہاں سے بھاگ کر چلے گئے تھے۔ ان کا اختلاف ہوگا، وہ ٹھیک ہے، وہ ایک جد و جہد کرنا چاہتے تھے۔ یقیناً تاریخ کے کچھ اوراق میں یہ بات موجود ہے کہ زیادتی ہوئی ہے۔ زیادتی نہیں ہونی چاہیے تھی، بنگالیوں کو ان کا حق مل جانا چاہیے تھا، اقتدار 70 کے انتخابات کے بعد منتقل ہو جانا چاہیے تھا، کوئی حرج نہیں تھا، لیکن نہیں ہو سکا۔ اب اس میں میرا یا طارق رحمان صاحب کا تو کوئی قصور نہیں۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ یہ یوم نسل کشی ہے، تو یہ نسل کشی تو مشرقی پاکستان میں ہوئی تھی، بنگلہ دیش میں تو نہیں ہوئی تھی۔ تو پاکستان میں جن لوگوں نے نسل کشی کی، ان میں مکتی بانی موجود تھی، اور یہ کہا گیا ان کے خط میں یا ان کے پیغام میں جو انہوں نے اپنی قوم کے لیے دیا کہ یہ شرمناک ہے اور وحشیانہ ہے اور سوچا سمجھا تھا۔ اگر تلا سازش کیس کے حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا وہاں کے وزیر اعظم صاحب سے کہ کیا وہ پاکستان کے خلاف سازش کا کیس تھا کہ نہیں تھا، اور وہ قیام بنگلہ دیش سے کتنا پہلے تھا، اور جن صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا یا جو صاحب گرفتار ہوئے تھے، ان کی اولادیں بھی یہ کہتی ہیں اور حسینہ واجد بھی یہ کہتی ہے کہ میرے باپ نے پاکستان توڑنے کی سازش کے لیے اگرتلہ میں انڈینز کے ساتھ مل کر یہ کام کیا تھا۔ مکتی بانی بھی انڈیا نے بنائی تھی، مکتی بانی نے قتل کیا۔ میں نے تو کل گزارش کی تھی کہ ایک کمیشن قائم کر لینا چاہیے جو اس بات کا فیصلہ کر دے کہ پاکستان نے زیادتی کی یا پاکستانیوں کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ مل کر کچھ بنگالیوں نے زیادتی کی۔
یا انڈیا نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت لوگوں کو مجبور کیا مائیگریٹ ہونے پر، اور ان کو ٹریننگ دی گئی، ان کو اسلحہ دیا گیا، ان کو پیسے دیے گئے، اور اس وقت کی یو ایس ایس آر کی چیزوں کو پڑھ لیا جائے تو بالکل سامنے آ جائے گی چیزیں، بھارت کی کتابوں کو پڑھ لیا جائے تو چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ خود مشرقی پاکستان میں بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں جو عینی شاہد ہیں، جو جانتے ہیں چیزوں کو۔ شاید ضیاء الرحمن صاحب اتنی چیزوں کو اس وقت نہیں جانتے تھے جتنی کہ وہ اب جان کر اس کو نسل کشی کہہ رہے ہیں، اور پاکستان کی فوج کی طرف سے نسل کشی کی بات کر رہے ہیں۔ مکتی بانی نے نسل کشی کی تھی، مکتی بانی نے پلاننگ کی ہوئی تھی، مکتی بانی نے ملک کو توڑنے کے لیے سازش کی ہوئی تھی۔ اس بات پر توجہ دیجیے جناب وزیر اعظم بنگلہ دیش، ہماری یہ توقع ہے کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ ہمیں بہت عزیز ہیں، لیکن ہم آپ کے ساتھ کوئی تلخی نہیں چاہتے، ہم آپ کے ساتھ محبت کا تعلق برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اور آپ بھی یہ جانتے ہیں کہ ہمارے بغیر آپ کا گزارا ذرا مشکل ہوگا۔ وہاں وہ لوگ جو اس وقت پاکستان کی حمایت کر رہے تھے، انہوں نے بھی ایک بیان جاری کیا، انہوں نے کہا کہ یہ بات کہ یہ ہمارا یوم بنگلہ دیش ہے، ہمیں والہانہ طریقے سے منانا چاہیے، پرعزم طریقے سے منانا چاہیے، اور باوقار طریقے سے منانا چاہیے۔ مجھے گالی دے کر آپ باوقار ہونے کی کوشش کریں گے تو یقیناً میں آپ کو گالی تو نہیں دوں گا، لیکن آپ کے بارے میں میرے احساسات میں کچھ کمی آ جائے گی، ایسا نہ ہونے دیجیے۔ یہ تو تھی ایک بات۔ دوسری بات ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات تو ہوتے نظر آ رہے ہیں، باوجود اس کے کہ ایران یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے مذاکرات کی نہ کوئی گزارش کی ہے، نہ درخواست کی ہے، نہ خواہش رکھتا ہے، لیکن جنگ کے نتیجے میں تو مذاکرات ہی ہونے ہوتے ہیں۔ یہ بھی ٹھیک ہے کہ ایران کسی طرح کی کوئی کمزوری نہیں دکھا رہا، یہ بھی ٹھیک ہے کہ ایران نے جو سٹینڈ لیا ہوا ہے وہ اس کی ضرورت ہے، اور اس کے تحت ہی وہ مذاکرات کرے گا، لیکن جو اعتماد کا فقدان امریکہ اور ایران کے درمیان ہے اس کو کون برج کر سکتا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ اس کو پاکستان اور ترکی مل کر یا دونوں الگ الگ طور پر بھی اس کو برج کر سکتے ہیں، لیکن میں ایک سیاسی طالب علم کے طور پر یہ سمجھنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں کہ کیا بحرین، کویت، قطر، یو اے ای، سعودی عرب کے ساتھ ان کی ہمسائیگی ختم ہو جائے گی؟ ہمسائے نہیں جایا کرتے، زمین اٹھا کے کہیں ایران نہیں لے جا سکتا، اور ٹوٹا پھوٹا ایران ان ریاستوں کو بھی کے لیے بھی بہتر نہیں ہوگا، ان کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ وہ سمجھتی ہیں ان باتوں کو، یہ ریاستیں، اور انہوں نے بعض نے تو بہت صاف کھلے لفظوں میں کہا کہ ہم کوئی لمبی جنگ نہیں چاہتے، اور جب امریکہ نے یہ 4 روز کی جنگ شروع کر کے دنیا کو دکھانے کی کوشش کی کہ میں نے ایک رات میں لیڈرشپ کو مار دیا، تو بھی نتیجہ نہیں نکلا۔ مشتبہ خامنہئی کے لیے کروڑوں ڈالر انعام رکھنے کی بجائے اگر اسی وقت یہ بات کر لی جاتی کہ آئیے بیٹھ کے بات کر لیں، تو وہ جو امریکہ کا گھمنڈ تھا، جو غرور تھا، جو تکبر تھا، جو خاک میں مل گیا، جو ان کی کانگریس اور ان کی سینٹ میں جس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، وہاں رائے عامہ اس قدر متاثر ہو چکی ہے کہ صرف 36% لوگ ڈونلڈ ٹرمپ کے حق میں رہ گئے، جس کے نتیجے میں یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہاں پر ہونے والا مڈ ٹرم الیکشن ڈونلڈ ٹرمپ کی پارٹی، ریپبلکن پارٹی، ہار جائے گی، باوجود اس کے کہ وہ بہت زور لگا رہے ہیں، لیکن وہ جتنا سچ بول رہے ہیں، امریکی اس سچ سے پوری طرح واقف ہیں، وہ جانتے ہیں کہ سچ کیا ہے۔ دنیا بھر کا ٹی وی، ریڈیو، الیکٹرانک گیجٹس، ڈیجیٹل میڈیا سب بتا رہا ہے کہ کیا ہوا۔ ایران جن شرائط کو نامنظور کر چکا ہوا ہے، اب وہ ان کو کیسے منظور کرے گا، جبکہ آپ نے وہاں تقریباً 9,000 جگہوں پر بومب پھینکے ہیں، تباہی کی ہے، کئی ہزار لوگ شہید کر دیے ہیں، ہزارہا لوگ، 18-20 ہزار لوگ زخمی کر دیے ہیں، انفراسٹرکچر تباہ کر دیا ہے۔ ایران کو بلٹ کرنے میں، دوبارہ ری بلٹ ہونے میں بہت پیسہ چاہیے، اور وہ پیسہ آئے گا تیل سے۔ آپ کو وہاں سے یقیناً امریکہ کو پابندیاں ہٹانی پڑیں گی، اور اگر امریکہ پابندیاں نہیں ہٹائے گا تو ایران کے لیے بہت دقت ہوگی، ناممکن ہوگا کہ وہ اس بات کو تسلیم کر لے کہ امریکہ کے 15 پوائنٹس پہ میں بات کر لوں گا۔ ایران نے اپنے 6 نکات دیے ہیں، جن میں سے ایک نقطہ یہ ہے کہ وہاں خلیجی ریاستوں میں جو امریکی اڈے ہیں ان کو ختم کیا جائے۔
اب یہ فیصلہ بحرین، قطر، کویت، یو اے ای، سعودی عرب اور باقی ریاستوں کو کرنا ہے کہ وہ یہ اڈے رہنے دیں گے یا نہیں رہنے دیں گے۔ اور اسرائیل کی جارحیت کے حوالے سے تو آج بھی بات اپنی جگہ پر موجود ہے کہ وہ بمباری کر رہا ہے، جواباً ایران بھی ریٹیلیٹ کر رہا ہے۔ لیکن یہ اچھی بات ہے کہ باقی خلیجی ریاستیں ایران پر اس طرح سے حملہ آور نہیں ہیں جس طرح امریکہ یا اسرائیل حملہ آور ہے۔ بہت زیادہ انہوں نے اپنے اوپر دباؤ رکھا اور کوشش کی کہ ایران کے ساتھ ان کا براہ راست تصادم نہ ہو۔ اس تصادم کے نتیجے میں پوری امہ کو تباہ کرنے کی جو اسرائیل کی سازش تھی وہ تو ناکام ہو چکی۔ اسرائیل کے اندر بھی انتخاب ہونے والے ہیں۔ اگر اسرائیل کی تصویریں باہر نہیں آ رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسرائیل کے لوگوں کو نظر نہیں آئے گا کہ میرے ہمسائے میں جو شہر کے دوسرے حصے میں چیزیں تباہ ہوئی ہیں، جو انسٹالیشن تباہ ہوئی ہیں، جو تیل کی یا گیس کی یا توانائی کی تنصیبات تباہ ہوئی ہیں، جو رن ویز تباہ ہوئے ہیں، جو ایئرپورٹ تباہ ہوئے ہیں، جو بستیوں کی بستیاں اجڑ گئی ہیں، اور جس طرح وہ لبنان پر بمباری کر رہا ہے اور لبنان پر قبضہ کر رہا ہے، یقیناً لبنان کا معاملہ بھی مذاکرات کا ایک حصہ بنے گا۔ یہ مذاکرات ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ یہ تو ہوں گے، اس لیے کہ یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر چین کی کمپنیوں نے تجارت کے لیے دوبارہ سامان کی آمد و رفت کا سلسلہ شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے، ملیشیا بات کر رہا ہے، ترکی بات کر رہا ہے، ہم بات کر رہے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ ہمارے پرائم منسٹر کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں ایک طرف تو گنجائش پوری طرح موجود ہے کہ بات کی جائے۔ لیکن ایران کی 6 شرائط کے حوالے سے ابھی اس طرح بات سامنے نہیں آ رہی۔ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ جوہری توانائی کے پروگرام کو مکمل طور پر ختم کر دیں۔ میرا نہیں خیال کہ ایران اس بات پر مانے گا، میرا نہیں خیال کہ ایران اس بات پر مانے گا کہ اس کا جتنا بھی انرچ کیا ہوا یورینیم ہے وہ امریکہ کے حوالے کر دیا جائے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ شاید آبنائے ہرمز کے معاملات کے حوالے سے کوئی ایران گارنٹی دے دے، لیکن ایران کی جہاں وہاں سپریمیسی ہے وہ اپنی سپریمیسی کو ختم کر کے لوگوں کا محکوم یا دوسرے قوموں کا محکوم یا دوسرے ملکوں کا اور پرٹیکولرلی امریکہ یا اسرائیل کا محکوم کیوں ہوگا؟ آج آبنائے ہرمز ایران کے پورے قبضے میں ہے، کوئی جہاز اس کی مرضی کے بغیر گزر نہیں سکتا، تو ایران یہ تو نہیں چاہے گا کہ وہ یہ قبضہ دوسرے ملکوں کو دے دے اور وہ ان کے رحم و کرم پر ایک اس کے جہاز کو گزرنے دیں۔ ان حالات میں ایران یہ بھی چاہے گا کہ اس پر لگی ہوئی پابندیاں ختم کی جائیں، اور اگر وہ پابندیاں ختم نہیں ہوں گی تو ایران کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی، ایران کے لوگوں کی خوشحالی واپس نہیں آئے گی، اور اس کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں ہو سکے گا کہ وہ تجارت کے بغیر زندہ رہ سکے۔ ایران اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہا تھا، اور اگر ایران ہٹ گیا، مان گیا، ٹوٹ گیا، پیچھے ہٹ گیا، ایسے معاہدے پر دستخط کیے جس کے نتیجے میں دوبارہ اسرائیل اس کے سر پہ چڑھ کے بولے گا یا امریکہ کچھ کرے گا، تو یہ پوری کی پوری مسلمانوں کی حکومتوں کے اور مسلمان لوگوں کے اور امہ کے حوالے سے ایک بہت بڑی تباہی ہوگی۔ شاید جس زمانے میں بغداد تباہ و برباد کیا گیا تھا، یہ اس سے زیادہ ہوگی، یہ سقوط ڈھاکہ سے زیادہ ہوگی، یہ کسی بھی مسلمانوں کی شکست سے زیادہ بڑی شکست ہوگی اگر جیتی ہوئی جنگ ایران نے کاغذوں پہ اور میز پر ہار دی۔ میں یہ توقع کرتا ہوں، میں یہ جو دیکھ رہا ہوں، جو سن رہا ہوں، جو سمجھ میں آ رہی ہے بات، وہ یہ ہے کہ شاید جے ڈی وینس پاکستان آئیں گے، اور اگر پاکستان نہیں آئیں گے تو ترکی جائیں گے۔ انہی 2 جگہوں میں سے کسی ایک جگہ پر امکانات نظر آتے ہیں کہ معاملات ایران کے لیے زیادہ کمفرٹیبل ہوں گے۔ ایران یورپ میں تو بالکل اپنے نمائندوں کو اس وقت میں نہیں بھیجے گا، اس نے بھیج کے دیکھ لیا تھا، اور تیسری جگہ عمان ہو سکتی تھی، اور عمان پر تو وہ بم پھینک چکا ہوا ہے، تو عمان اس طرح اس کا پارٹیسپینٹ نہیں ہوگا۔ لیکن عمان کی جو بات کی ہوئی تھی وہ ان سب کے سامنے ہے اور وہ ریکارڈ پر موجود ہے، ان کے فارن منسٹر بھی بتا چکے ہوئے ہیں کہ معاملات کہاں تک پہنچے تھے، اور ضرورت ہوگی تو ان کو تکلیف دے دی جائے گی کہ آئیے آ کے ذرا ایک دفعہ پھر بتا دیجئے۔ لیکن کیا یہ مذاکرات براہ راست ہوں گے یا بالواسطہ ہوں گے، اس کا میرا خیال ابھی فیصلہ نہیں ہوا۔ ابتدائی گفتگو تو بالواسطہ ہی ہوتی ہے۔ میں نے جیسے پہلے ایک دفعہ آپ سے گزارش کی تھی کہ جب مذاکرات ہو رہے ہوں تو اس کے پس پردہ بھی ایک مذاکرات ہو رہے ہوتے ہیں، ان کے نتیجے میں مذاکرات جو فرنٹ پر ہو رہے ہوتے ہیں ان کی کامیابی یا ناکامی کا دار و مدار ہوتا ہے۔ آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ ہے محبوبہ مفتی کے حوالے سے۔ خواتین کو انڈیا کشمیر کی آزادی کے حوالے سے کیا ظلم نہیں کر چکا۔
علی گیلانی صاحب سے لے کے ان کی تو خیر قربانیاں ہی بے شمار ہیں، انہوں نے تو اپنی جان دے دی. بہت لوگ ایسے ہیں جو جیلوں میں گل سڑ گئے، بہت لوگوں کو پھانسیاں دی گئی، بہت نوجوانوں کو قتل کیا گیا، بہت برہان الدین وانی وہاں پیدا ہوئے، ان کو شہید کیا گیا، لیکن شہادت کے نتیجے میں برہان وانی پیدا ہونا بند نہیں ہوتے. اور وہ مائیں جو خود محنت کرتی ہوں، مشقت کرتی ہوں، تعلیم دیتی ہوں، تربیت دیتی ہوں، عملی جدوجہد کرتی ہوں، ان کے بچوں کو یا ان کے ماننے والوں کو شکست نہیں دی جا سکتی. بہت ہی زیادہ انسانیت سوز بات ہے. جس طرح انڈیا میں کیسز چلتے ہیں، پوری دنیا جانتی ہے کہ انڈیا میں عدالتیں اندھی نہیں ہیں، عدالتیں حکومت کی طرف دیکھ کر وہاں سے اشارہ وصول کر کے کشمیریوں پر ظلم کرتی ہیں، اور کشمیریوں پر ریاست بھی ظلم کرتی ہے، عدالتیں بھی ظلم کرتی ہیں. انصاف کہیں نظر نہیں آتا. وہ جو انڈیا کے اندر ہیومن رائٹ کی ایسوسیشنز ہیں، جو ان کے وہاں پلیٹ فارمز ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اس معاملے کی طرف توجہ دیں، اور کم از کم خواتین کے حوالے سے 30 سال قید کی سزا سنانا شرمناک، افسوسناک اور ذلیل حرکت ہے. میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ آپ کا اور میرا نگہبان ہو.